بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مختصر حالات۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک محی الدین رحمت اللہ علیہ کا اسم مبارک عبد القادر رحمت اللہ علیہ اور آپ کی کنیت ابو محمد اور القابات محی الدین، محبوب، سبحانی، غوث الثقلین، غوث العظم وغیرہ ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ 470 ہجری میں بغداد شریف کے قریب قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے اور 561 ہجری میں بغداد شریف میں ہی وصال پایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار پر انوار عراق کے مشہور شہر بغداد شریف میں ہے۔ غوثیت بزرگی کا ایک خاص درجہ ہے۔ لفظ غوث کے لغوی معنی ہیں فریاد رس، یعنی فریاد کو پہنچنے والا۔ چونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غریبوں، بے کسوں اور حاجت مندوں کے مددگار ہیں، اس لیے آپ رحمت اللہ علیہ کو غوث العظم کے خطاب سے سرفراز کیا گیا، اور بعض عقیدت مند آپ کو پیران پیر دستگیر کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ آپ کا حسب نسب شریف۔ آپ والدہ ماجدہ کی نسبت سے حسنی ہیں۔ سلسلہ نسب یوں ہے: سید محی الدین عبد القادر، سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بن سید یحییٰ بن سید داؤد بن سید موسیٰ گیلانی بن سید موسیٰ، سید عبداللہ بن امام حسن مثنوی بن سید امام حسن بن سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ اپنی والدہ ماجدہ کی نسبت سے حسینی ہیں۔ آپ کے آباء و اجداد کا خاندان صالحین کا گھرانہ تھا۔ آپ کے نانا جان، دادا جان، والد ماجد اور محترمہ پھوپھی جان، بھائی جان اور صاحبزادگان سب متقی اور پرہیزگار تھے۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کے خاندان کو اشراف کا خاندان کہتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست تھے۔ آپ کا اسم گرامی سید موسیٰ، کنیت ابو صالح اور لقب جنگی دوست تھا۔ آپ جیلان شریف کے اکابر مشائخ کرام میں سے تھے۔ جنگی دوست لقب کی وجہ۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا لقب جنگی دوست اس لیے ہوا کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے نفس کشی اور ریاضت شرعی میں یکتائے زمانہ تھے۔ نیکی کے کاموں کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کے لیے مشہور تھے۔ اس سلسلہ میں اپنی جان تک کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن آپ جامع مسجد کو جا رہے تھے۔ خلیفہ وقت چند ملازم شراب کے مٹکے نہایت ہی احتیاط سے سروں پر اٹھائے جا رہے تھے۔ آپ نے جب ان کی طرف دیکھا تو جلال میں آ گئے۔ ان مٹکوں کو توڑ دیا۔ آپ کے رعب اور بزرگی کے سامنے کسی ملازم کو دم مارنے کی جرت نہیں ہوئی تو انہوں نے خلیفہ وقت کے سامنے واقعہ کا اظہار کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے خلاف خلیفہ کو ابھارا۔ خلیفہ نے کہا، سید موسیٰ کو فوراً میرے دربار میں پیش کرو۔ چنانچہ حضرت سید موسیٰ دربار میں تشریف لے آئے۔ خلیفہ اس وقت غیظ و غضب سے کرسی پر بیٹھا تھا۔ خلیفہ نے للکار کر کہا، آپ کون تھے جنہوں نے میرے ملازمین کی محنت کو رائے گاں کر دیا؟ حضرت سید موسیٰ نے فرمایا، میں محتسب ہوں، میں اپنا فرض منصبی ادا کیا ہے۔ خلیفہ نے کہا، آپ کس حکم کے تحت محتسب مقرر کیے گئے؟ حضرت سید موسیٰ نے رعبدار لہجے میں جواب دیا، جس حکم سے تم حکومت کر رہے ہو۔ آپ کے اس ارشاد پر خلیفہ پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ سر بزانو ہو گیا، یعنی گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سر کو اٹھا کر عرض کیا، حضور والا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے علاوہ مٹکوں کو توڑنے میں کیا حکمت ہے؟ حضرت سید موسیٰ جنگی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، تمہارے حال پر شفقت کرتے ہوئے نیز تجھ کو دنیا اور آخرت کی رسوائی اور ذلت سے بچانے کی خاطر خلیفہ پر آپ کی اس حکمت بھری گفتگو کا بہت اثر ہوا۔ متاثر ہو کر آپ کی خدمت اقدس میں عرض گزار ہوا، عالی جہاں آپ میری طرف سے بھی محتسب کے عہدے پر مامور ہو۔ حضرت سید موسیٰ جنگی نے اپنے متوکلانہ انداز میں فرمایا، جب میں حق تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوں تو پھر مجھے خلق کی طرف سے مامور ہونے کی کیا حاجت ہے؟
اسی دن سے آپ جنگی دوست کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ بغداد مقدس میں ورد و مسرور۔ اسی طرح آپ اپنے وطن حقیقی جیلان سے بغداد مقدس کی سرحد پر جلوہ افروز ہوئے تو بارش ہو رہی تھی، رات کا کچھ حصہ گزر چکا تھا۔ آپ سیدھے حضرت حماد بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں تشریف لے گئے۔ خانقاہ کا دروازہ بند پایا، باہری حصہ میں ہی فرش پر بیٹھ گئے۔ صبح ہوتے ہی خانقاہ میں داخل ہوئے۔ حضرت شیخ حماد جیسے ہی آپ کے منتظر تھے، بڑھ کے فوراً ہی آپ کا خیر مقدم کیا، محبت اور رحمت کے ملے جلے انداز میں معائنہ کیا، نیز خوشی کے آنسو بہاتے ہوئے فرمایا، فرزند عبد القادر، تصوف کا خزانہ آج میرے پاس ہے، اگر یہ دولت تمہارے ہاتھوں میں سونپی جائے گی، ذرا احتیاط سے خرچ کرنا، اسے سرزمین عراق تیرے اوپر ایک مقدس ہستی کا آنا مبارک ہو۔ اب تجھ پر رحمت کی بدلیاں سایہ فگن ہوں گی اور علم و عرفان کی گھٹائیں بن کر برسیں گی، جس سے ساری دنیا کے قلوب ارواح ہمیشہ کے لیے سرسبز و شاداب ہو جائیں گے۔ اب تیری سرزمین سے نفس و شیطان کی طاقتوں کا تخت الٹ جائے گا اور ہزاروں جاہ و جلال، عظمت و وقار کے ساتھ دین کی رحمت و کرم کا تخت بچھے گا۔ مرحبا مرحبا اے سعید و صالح فرزند، مرحبا۔ حضرت شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ساری کیفیتیں بذریعہ کشف پہلے ہی معلوم ہو چکی تھی، اس لیے شیخ جیلانی سرکار غوث اعظم پر آپ نے خصوصی توجہ مبذول فرمائی۔ چنانچہ حضرت غوث اعظم حضرت شیخ حماد بن مسلم ہی سے قرآن عظیم ہی مکمل حفظ کیا اور برسوں خدمت کرتے رہے۔ بغداد مقدس میں آپ کو اجلائے علماء و فضلاء کی بافیض صحبت سے جی بھر کے سیراب ہونے کا موقع ملا۔ آپ حقیقت آشنا ہوئے کہ علوم دینیہ کا حصول ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم ہی سے امراض نفسانی کی صحت ہوتی ہے اور علم ہی کی روشنی سے تقوی و پرہیزگاری کی راہ ملتی ہے۔ لہٰذا آپ نے علوم دینیہ کی تحصیل کا پختہ ارادہ کر لیا اور سب سے پہلے قرآن مجید حفظ فرمایا، پھر وقت کے جلیل القدر علماء سے پوری تحقیق تدقیق کے ساتھ علم و فن سے اپنا دامن بھر لیا تھا۔ تحقیقی طور پر یہ بات معلوم ہے کہ سرکار غوث اعظم شعر و شاعری کا خاصا ذوق رکھتے تھے، چنانچہ آپ کے عربی قصیدہ کو قصیدہ غوثیہ کے نام سے دنیا اسلام میں بڑی شہرت اور عام مقبولیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حضرت غوث اعظم کا ایک اور عربی قصیدہ بائیہ کے نام سے نقل کیا ہے۔ گویا قصیدہ بائیہ قصیدہ لائیہ کی طرح عام طور پر زبان زد عام اور مشہور تو نہیں ہے، لیکن بلا شبہ یہ حضرت غوث اعظم ہی کا کلام بلاغت نظام ہے اور اس میں ہی وہی امتیازی شان اور خصوصیت پائی جاتی ہے جو قصیدہ لامیہ کی جان ہے۔ قصیدہ بائیہ اور قصیدہ لامیہ میں جنہیں اس جگہ حصول سعادت اور برکت کے پیش نظر نقل کیا جا رہا ہے، ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں الفاظ الاشہب کا ذکر ہے جو سرکار غوث اعظم کے اسم عالیہ کے ساتھ متصف ہے اور جسے آپ نے خود اپنے لیے پسند فرمایا ہے۔ زبان فارسی میں ایک مرتبہ مدون دیوان میں بھی سرکار غوث اعظم کے نام سے منسوب کیا جاتا رہا ہے، جو کچھ دنوں پیشتر غالباً چھپ کر شائع بھی ہو چکا ہے۔ کوئی تحقیق نہیں ہے کہ یہ حضرت ہی کے کلاموں کا مجموعہ ہے، کیونکہ جن پرانی اور معتبر کتابوں میں سرکار غوث اعظم کی مقدس زندگی کے حالات، علم و فضل اور تصنیف کو اجاگر کیا جاتا رہا ہے، ان میں فارسی دیوان کا کوئی نشان نہیں ملتا، نہ ہی کسی نے آپ کا کوئی فارسی کلام سنا ہوا ہے۔ قصیدہ غوثیہ: عشق و محبت کی کوئی بھی ایسی شراب نہیں جس کا خوشگوار اور عمدہ جام میسر نہ ہو، وصال محبوب کا کوئی بھی ایسا مقام نہیں جہاں میری منزلت سب پر فائق اور سب سے قریب تر نہ ہو۔ زمانہ نے اپنی ہر پاکیزگی اور خوبی مجھے بطور نذرانہ پیش کر دی ہے اور پاس کا ہر گھاٹ میرے لیے مبارک اور پانی میرے لیے خوشگوار ہے۔
ہر وہ عالی قدر کمال مجھ سے وابستہ کر دیا گیا ہے جس کو صاحب استعداد لوگ بھی حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ وہ اسے حاصل کرنے میں بھٹک جاتے ہیں۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم تمہارا، میرا خالی کاسا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا۔ جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا۔ یہ تیرا کرم ہے یا غوث کہ بلا لیا ہے در پہ، کہاں مجھ سے یہ کمینہ کہاں آستاں تمہارا۔ یہ تیرا کرم ہے مرشد جو بنا لیا ہے اپنا، کہاں روسیا فریدی کہاں سلسلہ تمہارا۔ حضور سید غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین کے نانا جان حضرت عبداللہ موسعی جیلان شریف کے مشائخ میں سے تھے۔ آپ نہایت زاہد اور پرہیزگار ہونے کے علاوہ صاحب فضل و کمال بھی تھے۔ بڑے بڑے مشائخ کرام آپ نے شرف ملاقات حاصل کیا تھا۔ شیخ ابو محمد الربانی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ موسعی جو کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان تھے، اگر آپ کسی شخص سے ناراض ہوتے تو اللہ اس شخص سے بدلہ لیتا، جس سے آپ خوش ہوتے اللہ اس کو انعام و کرام سے نوازتا۔ ضعیم الجسم نحیم البدن کے ہوتے ہوئے آپ نوافل کثرت سے پڑھا کرتے تھے، ذکر و اذکار میں مصروف رہتے تھے۔ آپ اکثر امور کے واقع ہونے سے پہلے ان کی خبر دے دیا کرتے تھے۔ جس طرح آپ ان کے رونما ہونے کی اطلاع دیتے تھے، اسی طرح ہی واقعات رونما پذیر ہوتے تھے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی اپنی شورائے آفاق تصنیم عوارف المعارف میں تحریر فرماتے ہیں، ایک شخص نے حضور سیدنا غوث اعظم سے پوچھا، یا سیدی آپ نے نکاح کیوں کیا؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، بے شک میں نکاح کرنا نہیں چاہتا تھا کہ اس سے میرے دوسرے کاموں میں خلل پیدا ہو جائے گا، مگر رسول اللہ نے مجھے حکم فرمایا تم نکاح کر لو۔ عبد القادر، اللہ کے ہاں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ پھر جب یہ وقت آیا تو اللہ نے مجھے 4 بیویاں عطا فرمائیں جن میں سے ہر ایک مجھ سے کامل محبت رکھتی تھی۔ حضور سید غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی بیویاں بھی آپ کے روحانی کمالات سے فیض یاب تھیں۔ آپ کے صاحبزادے حضرت شیخ عبد الجبار اپنی والدہ ماجدہ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ جب بھی والدہ محترمہ کسی اندھیرے مکان میں تشریف لے جاتی تھی تو وہاں چراغ کی طرح روشنی ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ میرے والد محترم غوث پاک بھی وہاں تشریف لے آئے، جیسے ہی آپ کی نظر اس روشنی پر پڑی تو وہ روشنی غائب ہو گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ شیطان تھا جو تیری خدمت کرتا تھا، اس لیے میں نے اسے ختم کر دیا۔ اب میں اس روشنی کو رحمانی نور میں تبدیل کیے دیتا ہوں۔ اس کے بعد والد محترمہ جب بھی کسی تاریک مکان میں جاتی تو وہاں ایسا نور ہوتا جو چاند کی طرح روشن ہوتا تھا۔